کچھ آپ تشریف فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا بعض لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی شخص گزرا ہے عطا اللہ شاہ کے نام سے، وہ کہتے ہیں وہ خطبہ پڑھتا تھا تو یہ ہو جاتا تھا، وہ ہو جاتا تھا، فلاں ہو جاتا. مگر ہم رضا والے اور رضا والے یہ کہتے ہیں کہ جنہوں اپنے محبوب نال سچا عشق ہوئے انہوں اپنے محبوب تو علاوہ اور کوئی نظر آتا ہی نہیں. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وجوادنا. اس جملے پر تمام علماء سے پہلے دست گزارش کروں گا کہ ہمارے اوپر فتویٰ لگانے میں صورت سے کام نہ لیجیے گا کہ یہ جو جملہ عرض کر رہا ہوں یہ سلسلہ چشت کے مطابق ہے. میں نقشبندی بھی ہوں اور چشتی بھی ہوں، قادری بھی ہوں، اور الحمدللہ سلسلہ سہروردیہ کی نسبت بھی مجھے. یہ جو جملہ عرض کرنے لگا خطبے میں اس پہ علماء ظواہر اگر نہ ہوں تو آسمان سے پتھر نازل. یہ علماء کی برکت سے آسمان سے پتھر نہیں ہے، مگر فتویٰ لگانے میں صورت سے کام کوئی نہیں. اس جملے پہ غور کیجیے. بسم اللہ. وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَرَؤُوفَنَا وَرَحِيمَنَا وَجَوَادَنَا وَصَلَاتَنَا وصلاتنا وقبلتنا ومصحفنا وقرآننا وفرقاننا وياسيننا ويوسفنا وخليلنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا. ہم سے داد نہیں، ہمیں داد چاہیے، بس ہمیں تو اصل میں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے دو باتوں کو ہونا ضروری ہے. نمبر ایک امی نیک ہونی چاہیے، نمبر دو ابو ایک ہونے چاہیے. نہیں اونچی بات سے سبحان اللہ کہتا ہے، میں کہنا حضور گنگیاں نے بھی نبی. ادھر آتا ہوں میں سیدی اعلیٰ حضرت کے مسئلے میں. تو اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے یعنی دو باتیں ضروری ہیں کہ امی نیک ہو ابو ایک. تو اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ متعہ کی پیداوار نہ ہو، نکاح کی پیداوار. تاں جا کے کدھر اعلیٰ حضرت چنگا ہوگا سمجھ آنا. وَإِيمَانَنَا وَإِيقَانَنَا وَإِذْعَانَنَا وَدَلِيلَنَا
ومنطقنا وفصاحتنا وبلاغتنا وبياننا وبديعنا ونجومنا وجفرنا وفاقرنا وكاظمنا وزيننا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومنظومنا ومحمودنا ومخدومنا ومقسومنا ومحبوبنا. اور یہ جو جملہ کرنے لگا ہوں یہ صرف اس کو سمجھ آئے گا جس کو خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھن کے حضور زود الانبیاء کی نسبت نصیب ہے. یہ آخر میں کہوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گا. وَمَقْصُودَنَا وَمَطْلُوبَنَا وَمَنْظُورَنَا وَمَرْغُوبَنَا وَمَخْدُومَنَا وَمَحْمُودَنَا وَمَقْسُومَنَا وَمَحْبُوبَنَا وَمَعْشُوقَنَا ونصيرنا وحفيظنا ومغيثنا ومعيننا وعوننا وغوثنا وذوقنا وشوقنا وسرورنا ومنصورنا ومسرورنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آلك وصحبه يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا خاتم النبيين. اللهم إنا نسألك بالحسن والحسين وأمه وأبيه وجدهما نجنا من الهم والغم الذي نحن فيه. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں. حدیث نمبر 92 حدیث صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر ہے حدیث کا. مرزا جیلنی کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ حضور سخی کے شہر سے ہم یہ بات عرض کرتے ہیں. جہاں احمد رضا کے غلام جاتے ہیں وہ میدان انہیں کا ہوتا ہے. ہمیں کوئی بھی نہ بتائے دین کیا ہے. ہمیں دین ہمارے آقا و مولا بتا کر کے. علامہ فرماتے ہیں علامہ لاہوری علامہ اقبال قلندر لاہوری درویش سیال کوٹی فرماتے ہیں نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب ہو یا جو غلام آفتابم ہما از آفتاب ہو یا. علامہ فرماتے ہیں نہ میں کالا ہوں یعنی اپنی بات سب فرماتے ہیں نہ ہم کالے
نہ ہماری باتیں کالی نہ ہمارے جھنڈے کالے. اللہ کرے اتر جائے آپ کے دل میں میری بات. نہ ہم کا تقریر فقیر کر رہے ہیں, آپ کاہے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ فقیر میں واپس جانا ہے اور نگاہوں میں حضور غوث پاک کا روزہ ہے. ارے تو کیا ٹینشن ہے, کل مرنا ہے آج مر جائیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آپ سکرات کی کیفیت میں تھے تو آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی واہ حزنہ ساڑھا کی بنے گا, ہمارا کیا بنے گا. آپ نے فرمایا تن اپنی پئی ہے. کہنے لگی حضور شوہر بلال جیسا ہو دکھ تو لگتا ہے. فرمایا تم یہ کاہے کے لیے کہہ رہی ہو واہ حسنہ ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں واہ قربا ہوں, مجھے تو خوشی ہے جانے کی. اس نے کہا حضور دنیا چھوڑ کر جا رہے کس کے لیے خوشی ہے؟ فرمایا غدن القل احبت و حزبہ, مروں کا تو جانے جانا کا دیدار بھی ہوگا اور یار غار مصطفیٰ کا دیدار بھی ہوگا. جب پرسوں مرنا ہے کل مرنا ہے تو آج ہی مرے. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, در فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے ہے فرشتوں میں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. موت سے ڈرنے کا نہیں, جو موت سے ڈرتا ہے وہ ہاتھ نہ کھڑا کرے. بھائی ہاں ہم کاہے کے لیے ڈرے, کیا مسئلہ ہے, کیوں ڈرے موت سے؟ وقت مقرر ہے, ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جب آتی ہے تو پھر بندہ بچ نہیں پاتا, اور جب نہ آئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آپ آخری وقت میں جب آئی نا تو آپ نے فرمایا ہون آ گئی اور میں بڈھا ہو گیا, میں نے تو تجھے بڑے بڑے میدانوں میں تلاش کیا, لاکھ پتا چلتا تجھے میدانہ چاندی تینوں بھی پتا چلتا محمد عربی نے غلام کتنے ہوتے ہیں. بے فکر ہو کہ آپ ڈٹ کے تقریر سن لے, اعلیٰ حضرت کے مسلک کے پر میں کروں گا, انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا اعلیٰ حضرت کے مسلک سے. میں سب رضا ہوں, یہ جو کچھ انہوں نے تعارف کروایا اس کے ذمہ دار یہ میں نہیں. میرا تعارف اتنا ہے کہ میں اہل بیت کا نوکر ہوں, کمی ہوں, میراثی بن جاؤں تو بڑی بات ہے, اور اعلیٰ حضرت کے گھر کا میں کتا ہوں بس. اور میں اٹیسٹڈ ملنگ ہوں مولا علی کا, اٹیسٹڈ ملنگ ہوں. میں نجف شریف میں جا کر بھی نعرہ حیدری لگاتا ہوں. ہم وہ نہیں ہیں جو صدیق و علی کا تقابل کرواتے ہیں. جس نے تقابل کیا وہ پھنس جائے گا, وہ برباد ہو جائے گا. بلکہ ہم وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. یعنی بات پوری کریں, آدھی کیوں کرتے ہیں؟ ایک شخص کہنے لگا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے. میں نے کہا شان تو ہے مگر تجھے مولا علی کے بارے میں 3 سوال میں پوچھ بیٹھوں تو میں جواب نہیں آئی. مگر کیا شان ہے؟ کہتے مولا علی وہ ہے جو مصطفیٰ کے کندھوں پر آئے فتح مکہ کے موقع پر. ہم نے کہا اٹ از ایڈمیٹڈ فیکٹ, ایسا ہی ہے یہ آئے ہیں, مگر یہ جملہ مرکب نہیں ہے, اس کو یہ تام نہیں ہے. تام تب ہوگا, کامل تب ہوگا, سینٹنس کمپلیٹ تب ہوگا جب تمہیں ایک اور شخصیت کا نام لینا پڑے گا. کہنے لگے وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا تم کہتے ہو مولا علی وہ ہے جو مصطفیٰ کے کندھوں پر آئے ہیں, تو جملہ مکمل کرو نا. صدیق وہ ہے جس کے کندھوں پر مصطفیٰ خود بیٹھا ہے. بٹھانے والے کو بھی مانتے ہیں. اور ویسے مزے کی بات یہ ہے جب کسی کو آپ کندھوں پر بٹھاتے ہیں تو اس کے دونوں ہاتھ آپ کے سر پہ ہوتے ہیں. جب کسی کو آپ کندھوں پر بٹھائیں, چاہے وہ بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, تو اس کے دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں پر ہوتے ہیں.
تو جب غار ثور پر حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں اور خادم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے اصل میں اس یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آج سے پہلے کسی محفل شریف میں عرض نہیں کی، سادات موجود ہیں، یہ اتنے بڑے پاکیزہ علماء بیٹھے ہیں، اگر فقیر بات غلط کرے گا تو یہ نہیں روکیں گے یہ گناہگار ہوں گے. ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اگر ہم غلط بولیں گے تو یہ نہیں روکیں گے تو یہ گناہگار ہوں گے، اور اگر یہ چپ رہتے ہیں تو اس کا مطلب یا سکوت فی معرض البیان بیان جڑا عقیدہ میرا ہے وہ انہاں دا ہے. تو سنو پھر جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا، آپ تو فقہ جانتے ہیں، آپ کے لوگ ہیں. قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا، مگر صدیق کو سمجھنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے. نگر نگر گلی گلی ہم علی والے ہمیں کیا پریشانی ہے حضور آپ کو؟ آپ بخشے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. ایسی ایسی روایتیں مجھے پتا ہے، میں آپ کی بخشش ثابت کر سکتا ہوں. کمال کرتے ہیں آپ. اسی سائیاں لے بیٹھے، اسی لکے تھوڑے بیٹھے ہیں. شیر بن کر بیٹھے، کوئی ٹینشن نہ لیں. اللہ تو یعنی حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سر انور پر دونوں ہاتھ رکھ کر دنیا کو پیغام کیا دیا؟ اللہ اکبر. کیا پیغام دیا؟ فرمایا میرے ابو بکر کی طرف بات کرنے سے پہلے سوچ لینا، ان کے پیچھے بڑے تگڑے ہاتھ ہیں. چھوٹا سا کانسٹیبل پکڑ رہا ہو اور بندے کا رابطہ ایس پی کے ساتھ ہو تو بندہ کہتا ہے سوچ لینا قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، تجھے وہاں سے پڑے بھی تجھے نظر ہی نہیں آئے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کتے حشر تک بھونکتے رہیں گے مگر صدیق پہلو مصطفیٰ میں سوتے رہیں. میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت پروانہ شمع رسالت مجدد مئت سابقہ و حاضرہ و آتیہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی اور محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرقدہ سے کسی نے کہا حضور آپ جملوں میں بات کرتے ہیں، یعنی آپ کے جملے بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. حضرت اعلیٰ حضرت کا اسلحہ لیزر سسٹم کا ہے، نظر نہیں آتا چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. اس نے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک جملہ کہیں. آپ نے فرمایا آپ نے فتاوی رضویہ کا نام کیا رکھا؟ العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ. ہر کال کا رخ حضور بنور تھا. یعنی یہاں علماء بیٹھے ہیں، یہ نور الازا پڑھاتے ہیں، قدوری پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھئے وضو کے مسائل بڑے یعنی پیچیدہ ہوتے ہیں. مثلاً 4 فرض ہیں تو یہ کان کی 1-2 سے لے کر دوسری 2 تک دھونا چہرے کا یہ فرض ہے، اور یہ بالوں کی چٹیا سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک. اب یہ جب مست بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، سن خوش کو سے. مگر بریلی کا جو شہزادہ ہے ان کا کمال یہ ہے کہ یہ وضو کے مسئلے بتاتے بتاتے حضور جانے جانا کی شانیں چھیڑ دیتے ہیں. وضو کے مسئلے میں حضور علیہ السلام کا مقام بتا دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مسئلہ پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے، مثال کے طور پر حضور یہ پانی بالکل اس وقت پاک ہے، ٹھیک ہے، اس سے میں وضو کر سکتا ہوں. اگر کسی شخص کا وضو نہیں وہ اس سے وضو کر سکتا ہے، مگر اگر اس کے اندر انگلی ڈال دیں گے تو یہ پانی مستعمل ہو جائے گا. ہاں مستعمل ہو جائے گا، یعنی پی تو سکیں گے بعد میں مگر اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے.
کپڑا ڈال دیں گے تب بھی یہ کیا ہو جائے گا؟ مستعمل ہو جائے گا۔ اب سنو جی، اعلیٰ حضرت سے سوال پوچھا کہ حضور جی ہمارے گھر میں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جبہ مبارک ہے اور ہم نے اس کو پانی میں دھویا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ پانی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جبہ شریف کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے تو کیا اس میں وضو کر سکتے ہیں؟ سارے مفتی یہاں فیل ہو جائیں گے اور فیل ہوئے، سب کہیں گے نہیں کر سکتے کیونکہ پانی کیا ہو گیا ہے؟ مستعمل ہو گیا ہے، پاک ہے مگر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سنو جی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، یہ جملہ جس کو سمجھ آ گیا تو اعلیٰ حضرت کے نال ہی جنت ہی ٹر جائے، جس کو سمجھ آ گیا۔ واللہ العظیم حضور کچھ نہیں چاہیے آپ سے، واللہ العظیم قسم ہے حسنین کریمین کے لوگ، بس مجھے رزق حسنین کریمین کے صدقے سے ملتا ہے۔ بس یہ ایک حسرت ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام دیکھ کر یہ فرما دیں یہ جو میرا امتی ہے نا یہ تمہاری وجہ سے دوزخ میں نہیں، اس کو تمہاری گفتگو نے بچایا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اتنا کام کیا، پوچھا کیا کیوں کیا؟ فرمایا تمنا ہے کہ فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی، بس کہ ان کی زبان پر میرا نام آ جائے۔ سنو سبحان علماء کو ہر چیز کا پتہ ہے، میں اپنے یہ سنگیوں بیٹیوں سے باتیں کر رہا ہوں اور اللہ کی عزت اور عظمت اور کبریائی اور اس کے تقدس اور اس کے جمال اور اس کے جلال اور اس کی ربوبیت کی قسم ہے، جو بندہ اس مسجد شریف میں آیا ہے بظاہر اس نے پلاسٹک کی جوتی پہنی ہوئی ہے، وہ جوتی اس کی محمد حسن رضا نقشبندی سے اکثر لایا ہے۔ ہمارے پرکھنے کے معیار کچھ اور ہیں، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمیں شریعت کی باغیں ہماری گردن میں بہتر بھی ہیں، ورنہ ہم تو یوں شخص سے ملتے کہ آپ نے ہمیں مشرک کہتے ہیں۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتا، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اس لفظ کا میں ترجمہ نہیں کروں گا، بعد میں اگر کسی کی یہ مولوی جو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ سلیک ہے نا، ان سے پوچھ لیجیے گا اے مولوی چھوٹا بچہ تقریر کر کے گئے اس لفظ کا کی مطلب ہے۔ ایک سید زادے تھے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، شارب الخمر تھے، اس کا معنی میں نہیں کہوں گا، ان سے ایک ایسا گناہ ہو جاتا تھا، ایک گناہ ان سے جس کو لوگ کبیرہ گناہ کہتے ہیں، اور وہ اعلیٰ حضرت کے سامنے جب آتے تو اعلیٰ حضرت 11 گز کا امامہ پہنتے تھے، کنداری کے کھان تھے، 6 فٹ قد ہے آپ کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا یعنی بعض لوگوں سے مراد وہ ہیں جو دیو کے بندے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا رنگ کالا تھا۔ ہم نے کہا ہو پٹھان اور ہو کالا یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، اور ہو بھی کنداری اور کچھ نہیں کر سکے تو کہتے رنگ کالا۔ میں نے کہا مسئلہ رنگ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، رنگ کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ میرے دادا مرشد حضرت گنج کرم علیہ رحمہ کے پاس کوئی شخص آیا حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب کے پاس، کہنے لگا حضور آپ نور کی باتیں بڑی کرتے ہیں، کبھی نور کا رنگ نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا پنجابی دے اندر، فرمایا بیلیا رنگ نور دا نہیں ہوتا، رنگ صرف رنگ نور دا نہیں ہوتا، رنگ ظرف دا ہوتا ہے۔ کہنے لگے تھا کی مطلب ہے؟ سنو جی جڑے جملے فقیر دے دیں، ایک فقیر صوفی فقیر بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں علامہ کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑی کی ہیبت سے رائی، تو عالم سے کٹتی ہے دیکھانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، انوکھی مزہ ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی آج یہ کون سی بستی کے رہنے والے ہیں۔ اور علامہ نے پنجابی میں علامہ کے اس شعر کا ترجمہ کسی نے یوں کیا کہ اساں نیکاں دی محفل جو ہے راز پایا، اساں نیکاں دی محفل جو ہے راز پایا کہ بندے نے بندے نے بندہ بندے نے بندے نے بندہ بنا۔
حضور آپ کی وجہ سے میرے کروڑوں اربوں خربوں گناہ معاف ہو گئے۔ یقین کریں حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد حسان الہی صاحب، ان کی برکت سے میں آپ لوگوں کی رویت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں۔ یہ نہ ہوتے تو فقیر تو یہاں نہ پہنچ سکتا۔ یقین کریں ہم نے یہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم ان کے ساتھ کرتے تھے، انہوں نے ہمیں غیرت مند لوگوں سے بچایا۔ اچھا باتیں تو اب بہت زیادہ کلک ہو گئی ہیں، چھڑ گئی ہیں، یاد آپ نے کروایا۔ آپ نے فرمایا میری یار رنگ نور دا نہیں ہوتا، رنگ صرف دا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے تھا کی مطلب ہے؟ فرمایا تھا اے مطلب ہے ساری دنیا دے گورے ایک پاسے مگر بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے۔ اس سے پہلے کون سی بات ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور وہ جو پانی ہے وہ جس میں حضور علیہ السلام کا جبہ شریف ہم نے ڈبو کر رکھا ہوا ہے کیا اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کر سکتے ہیں۔ ساری دنیا کے مفتی کیا کہیں گے؟ نہیں، کیونکہ پانی کیا ہو گیا؟ مستعمل ہو گیا، پانی ایک مرتبہ استعمال ہو گیا۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے کر سکتے، مگر حضور والا میری جان اصل بات اس سے آگے شروع ہوتی ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہی۔ فرمایا وضو کر سکتے مگر زندگی میں بھول کر پاؤں نہ دو بیٹھے۔ دیکھیے کیا کہا ہے، لوگ کہتے ہیں ان کو اتنا کچھ ملا کیسے ہے؟ میں نے کہا باقی جتنے مرید ہیں انہوں نے اعتماد کیا، باقی جتنے پیر ہیں دنیا کے انہوں نے اعتماد کیا مریدین پر، اعلیٰ حضرت نے اعتماد کیا رحمت للعالمین پر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں فتاوی رضویہ شریف کی بعض جلدیں ایسی ہیں جن کی 2 لائنیں میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے اب نہیں پڑھ سکتا، نہیں آتی، کیا کروں؟ اور اعلیٰ حضرت کا جتنا علم ہے توبہ۔ سو حضور آج 4 گردانیں کسی کو آتی ہیں مولوی کو، وہ تو کسی کو سیدھے یوں کر کے تو سلام کرتا ہے۔ کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں، درس نظامی ہوں، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، دوروں کے بیٹھو۔ اور اعلیٰ حضرت شارب الخمر سید کیا کیا کرتے؟ 11 گز کا امامہ کھولتے اور ان کے قدموں میں رکھتے اور پاؤں چومتے، 6 فٹ کا ہے کنداری پٹھان، چوڑا سینہ ہو جانا، اور ہاتھ بھی چومتے اور پاؤں بھی چومتے۔ وہ کہتے ہیں حضور سیدی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آگے سے شاہ صاحب جو ہے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ چومتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شاہ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ہاتھ اس لیے چومتے ہیں کہ ہمیں آپ کے اندر علم کی نسبت نظر آتی ہے، ہمیں آپ کے اندر امام اعظم کے فقہ کا نکھار نظر آتا ہے۔ آپ آگے سے کہتے ہیں شاہ جی میں آپ کے قدم اس لیے چومتا ہوں کہ مجھے آپ میں حسین کریمین کا نور نظر آتا ہے۔ ہم بہت پیچھے ہیں، ہم مولوی لوگ ہم بہت پیچھے ہیں، ہم اتنا پیچھے ہیں کہ ہم تو یوں کر کے تقریر سنتے ہیں، یوں کر کے ہاتھ باندھ کے کہ یہ دیکھتے ہیں رفع پڑھتا ہے، نصب پڑھتا ہے، جر پڑھتا ہے، اس کو نامیر آتی ہے یا نہیں آتی، اس کو قافیہ آتا ہے یا نہیں آتا، جامی آتی ہے یا نہیں آتی۔ ایک بندہ ایسا گزرا ہے بھی حضور جس کو ساری جامی اور قافیہ زبانی یاد ہے، اس کو میں جانتا ہوں، میں اس کا عاشق ہوں، اس کو پوری قافیہ اور پوری جامی زبانی یاد ہے۔ اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کا نام عرض کر دوں میں، اس کا نام ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ۔ نظامیہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہ، اور جب مرشد خانے پہ جاتے ہیں پاک وطن شریف احرام باندھ کر جاتے ہیں اور دگانا ادا کرتے ہیں، 2 نفل پاک وطن شریف جاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد حضور احرام باندھ کر جاتے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں میں اور آپ؟ ہمیں اپنا پیر نہیں سمجھ آ سکتا، ہم رسول اللہ کو کیسے سمجھیں گے؟
ہم بہت پیچھے دعا کریں ہم کسی بس ایسے ہی کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ عم نوالہ اتم قرآنہ عز اسمہ و جل ذکرہ کو کسی کی کوئی ادا پسند آئے گی پر دے گا تو کسی نے اور جا کر حلق خود کروائی ہے حلق ٹینڈ آپ کی زود الانبیاء حضرت فرید الدین نے خود کی ہے تو کوئی پوچھ بیٹھا حضور اور جب آپ گئے اس وقت آپ محدث تھے تقریباً 2.5 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد ہیں کسی نے پوچھ لیا حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ احرام باندھ کر جا رہے دنیا کیا کہے گی آپ نے کہا دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے تم نے سنا نہیں در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تمہیں پتہ نہیں ہے اس شیر پر عمل بھی کرنا ہے کسی نے اور وہ نظام الدین اولیاء ہے جس نے عمل کرنا ہے ہمیں نیچے رہنے دیجیے ان کی ذات کیا ہے توبہ 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 ایسے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں ہے یہ پہلا سپارہ جو ہم نے اس کی ایک آیت کریمہ نغمہ لاہوتی سے تلاوت کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کو کہا جائے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ و سعد سعید و طلحہ زبیر و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایمان لے کر آئے ایسے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں حضور انا اقرأ القرآن یہ قرآن پڑھ رہا ہوں دوسرا رکوع ہے سورہ بقرہ کا قرآن میں ہوتا سن ہو ہے مرد مسلمان ان کو کہا جا رہا ہے ہم ایسے ہی مان لیں جب ان کو کہا جائے مکہ والوں کو یا جو غیر مسلم ہیں یہودی ہیں مدینہ منورہ کے ایمان کلمہ پڑھو تو جیسے انہوں نے پڑھا تو کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہے اور صدیق اکبر قریشی ہیں فاروق اعظم عثمان غنی بھی مولا علی مشکل کشا تو پھر کیا بات ہے میرے علی کی کیا بات ہے مولا علی کا نعرہ لگاؤ تو گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں ہم نے ایران والوں کو چیلنج کیا ہم نے کہا لاہور شریف آؤ مینار پاکستان سارا ایران اکٹھا کر لو ہم صرف داتا کے غلام آئیں گے نعرہ حیدری لگائیں گے تمہیں شجروں کا پتہ چل جائے گا آپ کا نہیں آنا اگر آپ آئیں گے تو ہمارے ساتھ نہیں پڑے آپ کدھر ہی گئے آپ گونگے غلام ہیں ہم راضی ہیں بالکل راضی ہیں ہمیں کوئی مسئلہ ہمیں داد چاہیے حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں داد مصطفیٰ جان رحمت خود عطا فرماتا ہے کہ میری فیملی بیٹھ گئی یہ جب حدیث پڑھتے ہیں ان کو داد رسول اللہ نے خود دی ہے نظر اللہ عبدًا سمع مقالتی فحافظ وبرعاها حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ اس کی خیر کرنا جو میری حدیثیں سنتا ہے یاد کرتا ہے پھر کسی کو سناتا ہے آپ تسبیح گھر جا کر پڑھ لیجیے سبحان اللہ کی ہمارے اوپر احسان نہ کیجیے کوئی بات باقی میں کہتا ہوں وہ زبان کاٹ کر کتوں کے آگے پھینک دینی چاہیے جس پر حضور کا نام نہ آئے بس وہ کان کاٹ دینے چاہیے وہ آنکھیں نکال دینی چاہیے وہ دل کتوں کے آگے رکھ دینا چاہیے اللہ حضرت سے پوچھا کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف دل دل کے نو کہندے اکھاں کے نو کہندے ہاتھ کے نو کہندے سر کے نو کہندے اللہ حضرت فرماتے ہیں وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے وہی لب کے محب ہو ناک کے وہی دل جو ان کے لیے جھکے وہی سر جو ان پہ نثار ہے اچھا اس پر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں سیدی کہ صحابہ کو بے وقوف کیوں کہا گیا اس پر بات ہونی چاہیے صحیح بخاری ہے جی میں نے بریف کیس میں ڈالی بخاری شریف پھر میں نے نکالا پہلے میں نے کہا لے کر جاتا ہوں تو دکھاؤں گا لوگوں کو پھر ذہن میں خیال آیا کہ دلیل تو دی جاتی ہے ابو جہل کی کمپنی کو دلیل تو دی جاتی ہے ابو جہل کی کمپنی کو اور جو صدیق والے بیٹھے ہوتے ہیں انہیں پوچھا جاتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات
لئن قال صدق صدقوا، فرمایا اے بھی کوئی گل ہے کہ حضور علیہ السلام یہ کہے کہ میں گیا تھا، فرمایا اگر حضور یہ کہتے میں ادھر ہی تھا لامقام میرے قدموں میں آیا تھا، میں یہ بھی بات کہہ کے آگے ڈال کر نکالتے یہ میں رکھتا ہوں، یہ میری محافظ ہے یہ کتاب، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، جتنی سخت ہر تقریر کے بعد لگتا ہے زندہ گھر نہیں پہنچوں، تو یہ کتاب ہے جی الشفا، اس کی 3 باتیں عرض کرتا ہوں جی۔ پہلی بات یہ ہے لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ، اگر شفا شریف نہ لکھی جاتی تو لوگوں کو حضور علیہ السلام کا مقام سمجھ نہیں آتا۔ نمبر 2، جس شخص کے گھر میں یہ شفا ہے، کتاب ہے اردو میں بھی مل جاتی ہے، ضرور خریدیے، فرمایا گویا اس کے گھر میں رسول اللہ رہتے ہیں۔ نمبر 3 لکھا گیا ہے اس میں، ہم نے مدینہ منورہ کا نسخہ ہے، یعنی مدینہ شریف میں بھی یہ نسخے موجود ہیں، وہابیوں کو دکھانا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں دکھاؤ گے تو مانیں گے، دکھاؤ گے، یعنی آپ غور کیجیے، حضور چاند کو توڑا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا جی یہ معجزہ دیکھ کر، جو بتا دے گا میں اپنی دستار اس کو پیش کر دوں، نہیں مطلب فگر بتائے 1 2 3 4 5 علماء سے 8 علماء نے کہنا ہے ہونی لا کے لے اس لیے استثناء کرتے تو بہتر ہے جی۔ چاند کو توڑا جی حضور علیہ السلام نے، کس کے اشارے سے توڑا؟ نہیں شاہ جی نہیں، پورے کا اشارہ، پورا مبارک حضور علیہ السلام۔ ہم نے کہا تم پورے کی طاقت نہ سمجھو تو تمہیں 1 انگلی کی طاقت کیسے سمجھ آئے گی؟ تم 1 انگلی کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے تو ان کے جسم مبارک کی پوری طاقت کو کیسے سمجھو گے؟ جب تمہیں 1 تن کی طاقت نہ سمجھ آئے تو 5 تن کی طاقت تمہیں کیسے سمجھ آئے؟ تمہاری بلا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ عقل کے اندھو صرف یوں کر اور چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ اگر مولویوں کی نہیں مانتے تو سائنس آنٹی سے پوچھ لو، 1969 میں امریکہ کے 2 آدمی قدم رکھ کے آئے، کہتے ہیں دیکھا ہے کہ آپریشن ہوا ہے، ٹوٹا بھی ہے جوڑا بھی ہے، ان کی مان لو، مگر ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اور کیسے ٹوٹا؟ اعلیٰ حضرت کی زبانی، ہائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماہ شک کشتہ کی صورت دیکھو، شک ماہ شک کشتہ کی صورت دیکھو، کانپتے مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے۔ ایک بندے نے بھی حضور کلمہ نہیں پڑھا، نوجوان میرے جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کے لیے عرض کرتا ہوں، مگر آپ نے تو کوئی معجزہ نہیں دیکھا، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کیا 12 صحابہ ایسے جو نابین ہیں، ان میں سے میں 2 کا نام لیتا ہوں، گوگل بابا پہ سرچ کرتا ہوں۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نمبر 2 حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ عنہما، ان سے پوچھا کیا معجزہ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے؟ وہ کہنے لگے دیکھتے کیسے دیدیں تو تھی، دیکھا تو قسمت والوں نے، ہماری آنکھیں نہیں تھی، ہم کیا دیکھتے؟ پھر پوچھا کیسے پڑھا ہے کلمہ؟ وہ کہنے لگے ہمیں کوئی بندہ دعوت دے کر گیا کہ آئیں آپ کو آج اجتماع میں لے کر چلیں، اور ہم چلے گئے اجتماع میں اور ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے بھی سلام، ہمارا بھی انہوں نے پکڑ کر لے گئے کہ سلام کیجئے۔ کہنے لگے جب ہم نے سلام کیا تو وہ جب ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ید اللہ والے ہاتھوں کی لمس محسوس ہوئی، آواز آ رہی تھی کلمہ پڑھ لو، یہ ہاتھ صرف رب کے نبی کے ہو سکتے ہیں، کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ نقشبندی اللہ بولتے نہیں ہوتے، یہ ذکر خفی کے قائل، مگر جب حضور جانے جانا کا ذکر ہے نقشبندی بھی پھڑک بیٹھ رہے ہیں۔ اصل میں ان کی ذات پاک
کے مقام کو سمجھنے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ماں کی شرافت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ، یہ میرے سخی کا کرم ہے، حاضری پیش کر کے آئے ہوں۔ اب آپ کو کیا پتہ مدانی کیا ہوتی ہے؟ وہ لسی جس سے بناتے تھے اس کو آپ لوگ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے ساتھ 2 ڈوریاں لگی ہوتی ہے، رسی، وہ یوں کھینچتے ہیں نا تو پھر وہ جب یہ جو فقیر لوگ ہیں یوں کھینچتے ہیں، مضمون سارا ختم ہو جاتا ہے۔ ناک کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا آزم، پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہلواتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور یہ آپ کا ایک شعر ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واللہ کا معنی قسم ہوتا ہے، تو آپ قسم کیوں اٹھا کر کہتے ہیں کہ حضور زندہ ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، یہ واللہ آپ نے یہ 2 بار قسم کیوں اٹھائی؟ اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ فرمایا قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ روزانہ حجرے میں ان کا دیدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت میں چلا کر سارے چلے ہوئے۔ وہ کوئی فقیر آدمی تھے، ان سے کسی نے کہا دعا کرے، فرمایا اللہ کرے تم حضور علیہ السلام کی محبت میں چلے اور پاگل ہو جاؤ۔ اس نے کہا حضور یہ کیا دعا دے رہے ہیں؟ فرمایا جب چلے اور پاگل ہو جاؤ گے نا تو تمہیں بتانا نہیں پڑے گا میں عاشق رسول ہوں، مینار پاکستان کا جنازہ بتا دے گا، وہ دیکھو محمد عربی کا غلام جائے گا۔ دنیا بہت ہے، جب تک سورج چاند رہے گا، یہ نعرہ ٹھیک نہیں، جب تک سورج چاند رہے گا، ایسی بات ہے، کہہ بھی رہا ہوں نہیں ٹھیک تو پھر بھی لگا لیں۔ سورج چاند ختم ہو جائیں گے، غلامان مصطفیٰ کا ختم نہیں ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، اذا الشمس كورت، سورج بے نور کر دیا جائے، سورج کو بے نور کر دیا جائے۔ وبست الجبال بسا فقالت هباء منبثا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، یہ پہاڑ لوگ کہیں گے کہ پہاڑ رکے ہوئے، حالانکہ پہاڑ چل رہے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے روئی کی طرح، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آج تو وہ بیٹھ کر نعرہ لگاتے تھے، جب وہ چلتے ہوئے آئیں گے تو نقشہ ہی کچھ اور ہوگا۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت جابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، عرض کی حضور ایک بکری کا بچہ اور 2.25 یا 2.5-3 سیر آٹا ہے، آپ جی کے مبارک کانوں میں عرض کیا حضور یہ ہم نے گھر اہتمام کرنا، فرمایا جائیے گھر جا کر تیاری کریں۔ آپ نے آ کر بکری کا بچہ ذبح کیا تو 2 بیٹے بھی پاس کھڑے تھے، بڑا چھوٹے کو کہتا ہم بھی وہ کام کریں جو بابا نے کیا، اس نے کہا کرو۔ بڑے نے چھوٹے کو لٹا کر چھری پھیر دی تو چھوٹا شہید، اس کے بعد بڑا ڈر کے آگے بھاگا تو بڑا بھی گر کر زخمی ہو کر دنیا سے چل بسا۔ اور دعوت ہے حضور علیہ السلام، اپنی زوجہ کو کہتے ہیں ہن کی کریے، سائیاں دی دعوت ہے اور 2 بچے دنیا تو ٹر گئے۔ کرما علی اتنی سمجھدار کہتی ہے ساری دنیا لٹتی ہے تو لٹ جائے، دعوت کینسل نہیں ہو سکتی مصطفیٰ۔ سامل کی دعوت کیسے کینسل ہوگی؟ محبوب کی دعوت کیسے، ڈھولڑ کی دعوت کیسے کینسل کرو گے؟ لپیٹا کپڑے میں دونوں بچوں کو سٹور میں رکھ دیا۔ امام تاریخ الخمیس والا بابا لکھتا ہے کسی کے ذہن میں حوالے کی بس میں دینا نہیں تھا، بس مجبوراً دے رہا ہوں، میرے بارے میں بدگمانی کر کے گناہگار تو نہ۔ تو آدھا واقعہ بخاری کا اور آدھا تاریخ الخمیس کا، وہ پیچھے رکھتی ہے بچوں کو اور اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر عرض کیا حضور تیار ہے تو آپ تشریف لے آئیں، صرف چند قریبی جو احباب ہیں ان کو لے کر آئیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علوم 1000 صحابہ سارے کے سارے جابر کے گھر چلو۔ ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں نا، عالم اسباب میں ایک بکری 1000 بندے کے لیے کافی نہیں۔ گھر آئے کہنے لگے میں نے کان میں کہا بھی ہے کہ تھوڑے احباب کو، حضور علیہ السلام نے تو سب کو کہہ دیا۔ بڑی سمجھدار صحابیہ کہنے لگے صحابی تھی نا وہ بھی تھوڑی کہنے لگی کہا ہے کون ہے کہ ایک بکری کا بچہ اور 2.25 سیر آٹا ہے؟ ہاں عرض کیا کہا ہے، فرمایا پھر چھوڑو ہانڈی کی فکر، ہانڈی جانے مصطفیٰ جانے بات۔ گھر میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا اور کوئی غیر کیا نہا ہو بلا
فرمایا ہانڈی لے کر آؤ. سنو جی, ہانڈی میں حضور علیہ السلام نے فباسا کا فی اپنا لعاب دہن ڈال دیا. چلو لعاب دہن کو آسان لفظوں میں تھوک کہتے ہیں, تو تھوڑے سے اوکھے لفظوں میں لعاب دہن کہتے ہیں, اس سے اوکھے لفظوں میں آب دہن شریف کہتے ہیں, اس سے اوکھے لفظوں میں منہ مبارک کا فیض مبارک بھی کہا جاتا ہے. فرمایا کٹوی تو چک کے ویکھنا نہیں تے کڑیاں بلا لو محلے دیاں جڑیاں روٹیاں تیز پکاندیاں ہون. فرمایا آٹے نوں نہیں ویکھنا, ہانڈی نوں نہیں ویکھنا, پکائی جاؤ. برداشت کا صحابہ کو کہا آتے جائیں. لیکن جب حضور علیہ السلام کے سامنے دعوت کا لنگر شریف پیش کیا گیا, لقمہ پکڑنے سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر بچوں کو لے آؤ, ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے تقریر سمجھنے کے لیے سامنے بیٹھنا ضروری نہیں ہے, ادھر والوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے. سبحان اللہ. میری بڑی مجبوری ہے, ورنہ میں اگر عوام میں معلق ہو سکتا تو کسی طرح ایسے ہو کے تقریر کر جاتا. اب کروں گے چاروں طرف سے نہ چاروں سلسلوں کے بابے یوں بس نشانے پہ بچ جاؤں بس ان کی نگاہ کرم سے. آہا بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ تو بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. جواب کیا دیتے ہیں حضور جی آپ کھانا تناول فرمائیں, بچوں کی کوئی فکر نہیں. فرمایا بچے لاؤ. عرض کیا حضور آپ تناول فرمائیں. فرمایا بچے لاؤ. اصرار ہوا نا, تکرار ہوا, اصرار ہوا, تو نبی پاک علیہ السلام کہتے تھے یہ بولے نا. تو عرض کیا حضور بچے تو فوت ہو گئے, بچے تو فوت ہو گئے. اب یہ جملہ پیور اردو سمجھنے والوں کو سمجھ آئے گا. میں اس میں پنجابی میں ہو سکتا نہیں, ورنہ میں کہنا ضرور تھا. پنجابی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, حالانکہ میری مادری زبان ہے نہیں جی. اردو میں حضور کیونکہ یہ کلم الناس علی قدر عقولہم کے طرز کرنے لگا ہوں, اردو میں زیادہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. آپ نے فرمایا جابر عجیب بات ہے, موت کو دیکھ رہے ہو, زندگی کو نہیں دیکھ رہے تو مرنے والوں کو دیکھ رہے ہو تو محیی کو نہیں دیکھ رہے. لے آؤ بچے سامنے, اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نگاہ کرم ڈال کر ارشاد فرما رہے ہیں, اور بیریے اٹھ کے روٹی نہیں کھانی سکتے. اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو کہاں سے اٹھایا اور کس رنگ کے اندر رنگ کر آپ کو سینڈ کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, ہم عرض کرنا چاہتے ہیں استدلال حاصل ہوگا, اصول شاشی میں پڑھاتا ہوں, استدلال حاصل ہوگا تب بھی یہ مجھے بتائیں گے, نہیں بتائیں گے یہ سارے گناہ گار ہوں گے. اگر یہ سارے چپ ہے تو مطلب یہ میرا استدلال ضعیف نہیں قوی ہے, اس میں بستوی بھی آ جائے, اس میں سرسی بھی آ جائے, اس میں مختصر اور مطول والے بھی آ جائیں, انشاءاللہ رضا والوں کی دلیل کو کوئی توڑ نہیں سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ نظر اگر جابر پاک کے بچوں پر پڑے وہ زندہ ہو جاتے ہیں. جب وہی نظر علامہ خادم حسین رضوی پر پڑی ہوگی, ٹانگوں میں سانس بھی آیا ہوگا, اور کھڑے ہو کر مصطفیٰ کے نعرے بھی اب ایک اب جناب جس کے ہاتھ نہ اٹھے ٹوٹ جائے, ہاں ٹوٹ جائے, ضرورت نہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت. ہمارے ساتھ آپ نہیں کھڑے ہوئے, حضور آپ کھڑے ہوئے, ہمیں کسی سے کیا ڈر ہے. بندہ اپنے گھر سے مضبوط ہو تو ہر جگہ سے مضبوط ہو. اعلیٰ حضرت کا مدرسہ 2.5 مرلے میں تھا. اعلیٰ حضرت نے بڑی مسجد نہیں بنائی, فرمایا رضا کا کام ہے جہاں بیٹھ کر کریں گے. بولے آپ کے جو آپ کو اللہ نے جو ٹیم عطا فرمائی وہ بڑی تگڑی تھی, جس طرح آج امیر اہل سنت کو جو ٹیم ملی ہے وہ بڑی تگڑی ہے. ٹیم اچھی ہو تو کپتان آگے نکل جاتا ہے. ہمیں ٹیم نہیں اچھی ملی حضور, ہمیں ٹیم مل جائے, ہمیں ڈر کس سے ہے. ابھی 2-4 اگر پھول والے آ جائے تو تسی کہنا اینو لے جو اے غلط کر رہا سیدھے میں جانے ہم تو جاتے جاتے, ہم نے کہا پتہ نہیں ہم کچھ ہو رہا, ہم دیکھا ہمیں نہ پکڑی ہے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے کہ رستے میں جا بجا کھانے والے
لو جناب ایک حدیث پاک بخاری شریف کی بطور چیلنج ہے پوری دنیا کو اور آپ کے سینوں کو ٹھنڈ پیش کرنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. انٹرنیشنل پیج نمبر ہے جی بخاری شریف کا جو دارالسلام نے چھاپی ہے. دارالسلام نے مکہ شریف، مدینہ منورہ، حجاز، یمن، مڈل ایسٹ، فجی، انڈونیشیا، کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، سارے ممالک کا سب سے اتھینٹک نسخہ عربی میں جو دارالسلام نے چھاپا ہے پیج نمبر 448 ہے عربی والا. کہے نا جن باقیوں کو کوئی اس حدیث کا جواب، یہ ایک حدیث کو پڑھ لیں صرف صبح سے پہلے وہ سنیے مگر پڑھے ادھر سے تو طوطا بھی حافظ بن سکتا ہے. ادھر سے پڑھے بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. لو صفحہ نمبر 448 راوی حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ. لوگ کہتے ہیں سنیوں کو حدیث نہیں آتی. میں نے کہا تم نے سنی دیکھے نہیں. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن المسور بن مخرمة رضی اللہ تعالی عنہ فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فترك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا تبقى كادوا يقتتلون على بدوه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما له. اس پر ایک ہی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، باقی مجھے لگتا ہے میں نے سخی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تھا. ایک جملہ اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کو بیوقوف کیوں کہا؟ 1400 صحابہ سامنے بیٹھے حدیبیہ کے مقام پر احرام کی حالت میں. ان جگمگ تاروں میں مشتاق پانی کیا تھا؟ وہ احرام کتنا سونا لگتا ہوئے گا جو حضور علیہ السلام نے جسم نال مس ہویا. میرے حضور نہیں، میرے حضور تو ہیں ہی سونے. یہ سونے دا لفظ بڑے حضور واسطے، یہ کسی اور تے جچدا بھی نہیں، پھبدا بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں. یہ کوئی کہے نا میرا پتر بڑا سونا، نہیں نہیں، یہ تبھی اچھا لگتا ہے جب بندہ کہے میرا نبی بڑا سونا. بغیر دلیلوں کے پیار کی. بندہ کہنے لگا کھڑے ہو کر درود و سلام کیوں پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا لیٹ کے تھوڑا ہی پڑھنا، کھڑے ہو کے پڑھنا ہے. نہیں دلیل دو. میں نے کہا تم ہمیں 1 مہینے کے بعد منجی دانے دیتے ہو، تمہیں دلیل دیں. تم کون ہوتے ہو ہم سے دلیل نہیں کہ یہ مسجد میں پھول کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے پیسے تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تیری بوزت سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. یہ کہتے ہیں کدھر لکھا ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دلم قربانت اے دودے چراغے محفل مولد. فرماتے تم کہتے ہو کدھر لکھا ہوا ہے، کرنا چاہیے یا نہیں؟ احمد رضا کہتا ہے جو چراغ جانے جانا کے محفل میلاد میں جلتا ہے اس سے جو دھواں نکلتا ہے احمد رضا اس نے اپنا دل قربان کر رہا ہے. ہم تو دور میں بہت سخت ہیں، یہاں تو نرم ہے. ابھی میرا نام حسن رضا ہے، اگر احمد حسن رضا ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. اگر احمد رضا ہوتا پھر کیا کرتے ہیں؟ میرا نام حضرت جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی زیدہ مجدو نے رکھا حسن رضا. تو لاہور میں ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں، میں سنگیوں کو کہتا ہوں جو بندہ پوچھے نا محفل میلاد شریف کرنی چاہیے کدھر لکھا ہوں کو ایک لگاؤ. زندگی میں دوبارہ نہیں پوچھے، خدا کی قسم نہیں پوچھے. تم کون ہوتے ہو سے پوچھنے والے؟ نبی ہمارا، ہم نبی کے. جنت دیکھو، جنت حسین کی ہے، جنت کس کی ہے؟ حسنین کی ہے. جنت حسنین کی اور حسنین ہمارے. تم بیچ میں خام خواہ کیا لینے آئے ہو؟ تم تو ویسے ہی کہتے ہو جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہے. حضور علیہ السلام فرماتے جنت کے اربوئے پہ ہمارا نام لکھا ہوا ہے. تم نے دیکھنا ہے قیامت کے دن، ہم نے نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ غیر اللہ کا نام لکھا ہے. تم نے دیکھنا ہے، جانا نہیں. ہم نے دیکھنا ہے، رہنا نہیں. میں نے کہا غیر اللہ اور ہوتے ہیں، محمد الرسول اللہ اور ہوتے ہیں. 1400 صحابہ بیٹھے ہیں جی سامنے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم. سبحان اللہ. یہ
1400 صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے ہوئے، نبی بھی حضور علیہ السلام کے سامنے 4 زانو ہو کر نہیں بیٹھتے۔ ناراض نہ ہوئیے، میں نہیں کہہ رہا، حضرت کہتے ہیں تمام انبیاء مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام کے سامنے یوں بیٹھتے ہیں جیسے آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں، اور صرف یوں نہیں، یہ تو اعلیٰ حضرت ہے نا۔ امام بصیری نے اگلی بات کی، فرمایا ساتھ یوں بھی دو زانو بھی ہوتے ہیں اور ساتھ یوں بھی۔ اعلیٰ حضرت اور امام بصیری کے دونوں کے شعر سن لو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور، زانو کی وجاہت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ حضرت امام بصیری کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ مِن رسول اللہ ملتمس۔ حضور سے کہتے ہیں ملتمس ایسے ہی ہوتا ہے، آپ تائید کریں؟ نہیں، آج آپ بھی بتائیں، آج آپ بھی بتائیں۔ وہ آپ تو صحیح، آپ نہیں، لیکن میں سے ملتمس حضور سے آپ تو مناظر ہیں، یعنی علم آپ کا ناز کرتا ہے۔ یہ لو جی مناظر مناظر اسلام کی طرف، لو جی شہیدی ایسے ہوتا ہے، یہ بیٹھا ہے، وہ کدھر ہے؟ او سبحان اللہ، وہ تو مانے ہی ہے نا، زبردستی بھی منوا لیں جو لوگوں کو منواتے ہیں، ہم تو ان کو ہی منوائیں گے۔ یہ چلے جی التماس، اس میں درخواست کرنا، یہ کیسے ہی ہے یوں، اور کمال نہیں ہوتا ہوگا جب جناب یوسف علیہ السلام کہتے ہوں گے بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانا نہ لو، پر نہیں زیادہ میرا سوڑیا تیری زلفاں نہ لو، 7 مہینے خلقت رچی پھر یوسف ہے گنوانی، جنہ محمد پیارا تکیا رج گئے تو ہی جا۔ خالی علم پڑھو تو مولوی غلام اللہ بنتے ہیں، علم کے ساتھ نگاہ کرم ہو تو مہر علی بنتے ہیں۔ ایک ایسا بندہ ہے جی حضور اس نے مدنی قاعدہ بھی نہیں پڑھا، مدنی قاعدہ بھی نہیں پڑھا، اور نام کیا ہے؟ علم الدین۔ نام کیا ہے جی؟ علم الدین، غازی علم الدین شہید، اور جیل میں میاں والی، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کو خواب میں تشریف لا رہے ہیں، اور آپ عرض کرتے حضور آپ میری خواب میں آپ کیسے جلوہ فرما ہوئے؟ فرمایا اسی لیے آیا ہوں کہ جب بھی حضور کی کچہری میں بیٹھتا ہوں سرکار فرمانے علم الدین دیا کہ آپ باتا میں آیا تیرا ذکر خیر ہوتا ہے، اور پھر پیر سیال جاتے ہیں حضور خواجہ قمر الاسلام، تو حضرت غازی علم الدین شہید ان کو کہتے ہیں حضور جی سورہ یوسف تو پڑھیں نا، جس نے مدنی قاعدہ نہیں پڑھا وہ کہتا ہے سورہ یوسف پڑھیں، کیونکہ میں سنت یوسفی پر عمل کر رہا ہوں، تو وہ پڑھتے ہیں۔ مجھے بھی 20 سال ہو گئے قرآن سناتے ہوئے، مگر سورہ یوسف میں بندہ کئی بار تھڑکتا ہے، متشابہات لگتے ہیں، متشابہات بڑے ڈاڑے لگتے ہیں، بڑے 5-5 10-10 والی اسپارہ یاد کرنا پہنتا ہے سورہ یوسف کا، اور حضور خواجہ صاحب سورہ یوسف پڑھتے ہوئے متشابہات میں جاتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، آگے سے علم الدین کہتے ہیں نہیں حضور یوں نہیں یوں پڑھ، یوں نہیں یوں پڑھ، یوں نہیں یوں پڑھ، نہیں یہاں سے یوں ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ تو چلے انوار الہیہ، وہ جو نزول کیفیات ہے اس کی وجہ سے آپ پر وہ کیفیات کا ورود ہے جس لیے آپ کو متشابہات لگ رہے ہیں، مگر آپ نے پوچھا علم الدین آپ نے تو سورہ یوسف پڑھی نہیں، لقمے کیسے دے رہے ہو؟ عرض کے حضور آپ نے قرآن پھٹی پر لگ کر پڑھا ہے، ہمیں صاحب قرآن نے سینے سے لگا کر قرآن یاد کرنا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا ہی تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہر۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے پرو، ذرہ ریب کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ صفحہ نمبر 448 اوریجنل دیسی کی خالص 1 نمبر، جیسے ربری 1 نمبر ہے ایسے بخاری بھی 1 نمبر ہے، آپ کے شہر مبارک چلیں شاہ جی۔ لو جناب
1400 صحابہ سامنے بیٹھے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جب تھوک مبارک زمین پر بھیجنی ہوتی ہے، لعاب دہن شریف زمین پر بھیجنا ہوتا ہے، آب دہن شریف جب زمین پر بھیجنا ہوتا ہے، یا زبان اقدس کا لنگر مبارک زمین کے حوالے کرنا ہوتا ہے. ترجمے اعلیٰ حضرت کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں، جو ان کی نگاہ کرم سے ہے. اعلیٰ حضرت قلم چھوڑ دیتے تھے. ویسے اعلیٰ حضرت کو یہ بیماری ہمیشہ 2 مہینے آپ فرماتے ہیں مجھے بخار رہا ہے، ایک رات ہو تو بندہ نچڑ جاتا ہے. 2 مہینے آپ فرماتے میں احرام موٹا رکھتا تھا، مجھے سردی بہت لگتی تھی، بخار رہتا تھا. لیکن جب بے حد بیمار ہو جاتے تھے ذوف کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے، تکیہ آپ کے پیچھے رکھتے تھے آپ کے ساتھی، تو آپ دوات یہاں سینے پر رکھتے تھے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قلم ڈبو کر دوات کے اندر تو نعت رسول مقبول لکھتے تھے، اور ہاتھ یہ کانپ رہا ہوتا اور کہتے تھے ذوف مانا ظالم مگر یہ دل ان کے رستے میں تھا. ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں، مزے کی بات، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں مرید ہونے کے لیے کسی رضوی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری نہیں ہے. فیض رضا لینے کا طریقہ بتا رہا ہوں، نسخہ ہے کمپنی کی مشہوری کے لیے، کمپنی کی مشہوری کے لیے. وہ اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں مرید ہونے کے لیے کسی رضوی بابے کے ہاتھ پر مرید ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کا فیض نصیب ہو جائے، آپ غیرت مند بن جاؤ، اعلیٰ حضرت کا فیض نصیب ہو جائے. لوگ کہتے ہیں مولویاں دی بڑھتی نہیں، دیکھو ساڈی کتنی بڑھ رہی ہے. یہ مطلب ہے مولوی ہے نہیں کوئی، سارے فقیراں دے چڑھے. ویسے بھی نمک کی کان میں جو چیز رکھیں گے وہ نمک بن جائے گی. سکی کے ہمسائے میں جتنے رہتے ہیں وہ سارے پکے غلام ہی بنے گے. لے جی اسی پر ہم نے بات ختم کرنی. تھوک دان نہیں ہوتا تھا جی پاس. نبی پاک علیہ السلام نے جب آب دہن شریف زمین پر بھیجتے تھے تو صحابہ اپنے آنکھوں پر، یہاں اگر کوئی ایسا کرے گا کہیں گے پیر کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرواؤ. حضور میں صحیح بات کہیں گے پاگل ہو گیا، پیر صاحب کا دماغ نہیں کام کرتا. یہاں لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت بیماریاں پھیلتی ہیں، اور ادھر کیا ہے حضور دیجیے اس سے شفائیں ملتی ہیں. جی لو جناب. اور کرتے کیا مبارک ظاہر ہے 4-5 لیتے، وہ کرتے کیا کیا؟ بخاری کے لفظ ہے، شفا میں بھی موجود ہے. اچھا اس پوری شفا میں نا جی 400 صفحہ ہے، ہر صفحے کا خلاصہ عرض کر دوں تاکہ جب آپ لیں تو آپ کو ہم یاد تو آئیں گے. ہر صفحے کا خلاصہ یہ ہے، جو بھی صفحہ کھولیں گے نا ہر صفحے پہ ایک ہی بات لکھی ہوگی، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا. فہرست آ جائے وہ یہ ضرور پڑھے حضور. جس کے پاس شفا ہوگی وہ کبھی ہار نہیں سکتا. ہم 30-35 منٹ تقریر کرتے ہیں، سے زیادہ ہوتی نہیں. ابھی جتنی ہو رہی ہے اعلیٰ حضرت کروا رہے ہیں. آپ تھک تو نہیں گئے؟ جو تھک گیا وہ بتائے. نعرہ تکبیر. اچھا لو جناب وہ کرتے کیا تھے؟ 1400 اس میں شیخین بیٹھے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے. وہ تھوک مبارک لے کر تو جسم پر ملتے. اب مولوی صاحب وہ تو درد بلند ہو گیا. کاش کہ آپ لوہری ہوتے یا پھر میں حیدرآباد کا ہوتا. چلیں آپ بھی لوہری ہو گئے کچھ اور ہم بھی حیدرآباد کے ہو گئے کچھ. وہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو چیز پاک نہیں ہے، یہ تو پاک نہیں ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم اس کی بات کرتے ہو، تم جانتے نہیں ہو قول النبی طاہر. یہ لفظ سن کر جس کے دل میں کراہت آ جائے گی وہ اٹھنے سے پہلے کافر ہو.
فرمایا نبی پاک علیہ السلام کا پیشاب مبارک بھی پاک. لیں جی یہاں 50 سال سے زیادہ عمر کس کی ہے جی؟ وہ ہاتھ کھڑا کر. 50 سال لیں جی، بہت سارے ٹھیک ہے حضور. ہم 1-1.5-2 ہفتوں میں 20-20 کلو اناج استعمال کر جاتے ہیں. 3 ہفتوں میں مہینے میں کلو کے حساب سے اناج استعمال کرتے ہیں. سید عالم علیہ السلام نے 63 سال میں صرف 63 کلو اناج استعمال کیا. قدر نبی دا کی جانن اے دنیا دار امینے، قدر نبی دا جانن والے ٹر گئے شہر مدینے. قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھاون والی. زیرا زبرا شتا مدہ سب شان نبی بھی چاہیاں، اما لوگاں خبر نہ کاری کہ خاصا رمضہ پائیاں. حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ اینڈ پسارا ہوں، میں قربان تن ہاتھوں باہوں جنہ ملیا نبی پیارا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور رب کون ہے؟ آج کسی سے پوچھیں تو وہ کہیں کہ جی رب وہ ہے جس نے درخت بنائے، رب وہ ہے جس نے دریا بنائے، جس نے ندیاں نالے بنائے. یہ بھی ٹھیک ہے مگر نہیں، جب تعارف کروانا ہے پھر یہ نہیں کہنا. پوچھا گیا رب کون ہے؟ فرمایا رب وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو آخری نبی بنایا. وہی رب حسن پیدا کر کے کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں آپ کی مجھے پتا ہے میں اتنا بھی ماڑا نہیں ہے جنہیں تسی سمجھ دیں جگر پھٹ جائے لوگوں کے. میں عرض کروں کچھ باتیں ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، استاد اکرامی ہم بہت سی باتیں سینے میں لے کر دنیا سے جا رہے ہیں. کس کو سنا ہے؟ لوگ کہتے مجھے علماء کہتے ہیں انہیں ڈاڑیاں گلاں کرتے ہیں لوگوں نے ہاتھ میں نہیں اتنے ٹھیک تھے. میں کہا ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، سناؤں گے تو ٹھیک ہو گیا نا. انہوں نے ساری زندگی انہوں نے فیڈر دے لا کے رکھنا ہے، انہوں نے ٹورنا نہیں ہے. بھیک چاہیے نا تو بھیک مصطفیٰ سے مانگو. لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. ہم بیکاری وہ قریب ان کا خدا ان سے فضو اور نہ کہنا نہیں. عادت رسول اللہ کی مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھرکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے سر. یہ جو دنیا میں رزق تقسیم ہو رہا ہے یہ نہیں چاہیے. کلاس آپ کو اوپر مارو. ہم کدھر پہنچے ہوں گے؟ آپ کہاں پہنچے؟ ہم حضور علیہ السلام سے بھیک مانگ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور قیامت کے دن حوض کوثر کے بارے میں کچھ بات بتائیں. آپ نے فرمایا جامع کوثر کی شان یہ ہے، حوض کوثر کی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مالک ہیں اور اس کے قاسم مولا علی ہے. لیکن مولا علی فرماتے دوں گا اس کو جس کے سینے میں ابو بکر کا پیار ہو. اپنے بات کر رہا ہوں اس پر علماء کو خارج کر کے اپنے آپ کو داخل کر. یہ بڑے لوگ ہیں نا جی، یہ بہت بڑے خدا کی قسم ہے بڑے لوگ ہیں جی. ہم ان کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی جو مٹی اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتے. مگر یہ ہمارا اپنا بھی کچھ ہم چلے کلے ملے بھی ہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ کربلا والے ایک دن آنکھ بند کر لیں پوری دنیا بھوکی مر جائے. کمال کرتے ہیں آپ حضور، ہم بہت پیچھے ہیں، ہمیں بس نیچے نیچے رہنے دو بات ہے. اچھا جی وہ چیروں پر اچھا جس کو اب یہ 1400 بیٹھے اور 2-3 کو ملتی ہے تو باقیوں کو تو نہیں ملتا. تو باقی کیا کرتے ہیں؟ باقی اس کی جلد کو مس کر کے مزہ لے لیتے ہیں. ہم نے حضور سے کیا محبت کرنی. کان مالکن شفاء میں موجود ہے. کان مالکن اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينحني ويصعب ذلك على جلسائه فقيل له يوما في ذلك فقال والله لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. کسی نے امام مالک کو دیکھا 40
کے حدود اربع میں پیشاب نہیں کیا اور 7 کلومیٹر میں 40 سال میں کبھی گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے. فرمایا حیا آتی ہے اس زمین پر سواری کرتے ہوئے جس زمین پہ سید عالم آرام فرما رہے ہیں. اور جب جانے جانا کا ذکر مبارک آتا تو آپ یوں ہو جاتے. مولوی کہتے ڈرامے کرتے. بابا ڈرامے نہیں کرتے، یہ دکھا رہے شفا میں موجود ہے. یوں ہو جاتے. فقیل لہم، پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علیہ. فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھو، تم بھی ایسا کرو. انہوں نے کہا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا 40 سال ہو گئے کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات مجھے حضور علیہ السلام کا دیدار نہ ہو. ٹوٹ کے محبت کیجیے، اتنی محبت کیجیے، اتنی محبت کیجیے، اتنی کیجیے. قبر میں پہنچے نا تو فرشتے پیچھے ما کنت تقول، کیا کہتے تھے حضور علیہ السلام کے بارے میں؟ آگے سے آپ تڑپ کر کہتے ہیں ہم سے کچھ تم کیا کہتے تھے؟ سرور کو، سرور کو باغ خلیل کا گلے زیبا. فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، ڈوبی نامیں تراتے یہ ہے، ہلتی نیویں جماتے یہ ہے، قصر ثنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے، آتے یہ ہے، شافع شافع رافع رافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہے، شافع امت داد نافع خلقت رافع رتبے بڑھاتے یہ ہے، دافع جانی حافظ و حامی دفع بلا فرماتے یہ ہے، قادر کل کے نائب اکبر ان کا رنگ دکھاتے یہ ہے، انا آتینا الکوثر ساری حسرت پاتے یہ ہے، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں، اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے یہ ہے، اور نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد ملاتے یہ ہے، مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی گیت سلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ آ آ کہتے بلاتے یہ ہے، کہہ دو نا رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وأولادہ وأزواجہ وبناتہ وأصہارہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل احقر العباد ناکارہ خلائق سگے غوث و رضا کی حاضری کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس و اطہر و انور میں اور تمام سنی صحیح العقیدہ نوجوان بوڑھے بچے لوگوں کے سامنے اپنی بارگاہ میں شرف اجابت نصیب فرمائے جب تک میں اور آپ زندہ رہے. نبی پاک علیہ السلام کے نمک حلال بن کر ہماری زبان سے اگر کچھ ایسی باتیں ظاہر ہوئی جو شریعت کے لحاظ سے مواخذہ چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب جی علیہ السلام کے والدین کریمین کا صدقہ ہمیں موفق آئے. اور جو باتیں ہم نے ان کے عشق میں ڈوب کر مچل کر کرنے کی کوشش کی، اللہ جناب امام جعفر صادق، امام کاظم، امام باقر، امام زین العابدین، امام تقی، امام نقی، امام جواد، امام حسن عسکری، امام مہدی، امام ہادی، امام حسن، امام حسین، مولا علی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے طفیل اپنے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر قبول فرمائے. جتنے بزرگوں کا عرس ہے ان کی روح چاہتی تھی کہ ان کا نام نہ لیا جائے، بس جانے جانا کا نام لیا جائے. اپنی بات کر اعلیٰ جی تو اپنی بات کرنے ہی نہیں، اس لیے ہم نے تمہید نہیں باندھی، صرف ان کا نام لیا ہے. وہ بھی سر راہ صاحبزادہ صاحب کا جنہوں نے ہمیں حضرت
اللہ شاہ صاحب کے قدموں تک پہنچایا. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تڑپے صبح فجر کی نماز کے بعد ایک تیل بیچنے والے سے ملنے جاتے تھے. لوگوں نے کہا دنیا آپ کی طرف آتی ہے، آپ ادھر کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا جماعت علی نو پیرا نال ملان والا ہے تیلی. ہم نے اس لیے زیادہ سر کا نام لیا کہ ان کی وجہ سے ہمارے گھروں گناہ معاف ہوئے. یہ پاک علماء سادات بڑے نیک گجے تگڑے سنی لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو، اس بستی کو رضا بستی بنا دے. ہٹ کے حضور علیہ السلام سے پیار کریں، لوگوں کی باتوں میں نہیں، اور ان سے ڈٹ کے پیار کریں. اللہ